الله من الشيطان وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون جزاك الله خيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 61 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَيُنَجِّي اور نجات دے گا اللہ تعالی الذین ان لوگوں کو اتقوا جو متقی تھے، جو ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے، بمفازتہم ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے۔ بمفازہ کی با سبب کا معنی دے رہی۔ اللہ تعالیٰ نجات دے گا جہنم کے عذاب سے الذین ان بندوں کو اتقوا جو ڈر گئے، جو تقوی اختیار کر گئے، اور اللہ ان کو نجات دے گا بمفازتہم ان کی کامیابی کی وجہ سے، ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے، کہ انہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا، اور تقوی سبب ہے کامیابی کا۔ تقوی جو ہے وہ سبب ہے کامیابی کا۔ پیچھے مجرمین کا ذکر ہے جن کو جہنم کا عذاب دیا گیا، اور ان کے کچھ عذر بیان کیے گئے
جن کو وہ عذر بنا کر پیش کرتے رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً کہ قبل اس کے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو، پیروی کر لو. پھر لوگ کیا کہیں گے؟ ایک بات یہ کہیں گے کہ اپنے اس اطاعت نہ کرنے پر حسرت کا اظہار کریں گے. حسرت، اب حسرت کا وقت تو نہیں ہے. یا کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی متقین میں سے ہوتے. انہیں گمراہی اللہ پر ڈال دیں گے. یہ بھی جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر وہی بھیجی تھی، وہی تم تک پہنچائی تھی، جنت اور جہنم کا راستہ تم تک پہنچایا تھا، تم نے خود قبول نہیں کیا اور یہ بات اللہ پر ڈالتے ہو. اور تیسری بات یہ کی کہ ہمیں دوبارہ موقع مل جائے دنیا میں جانے کا، لو ان لی کرۃن، کہ مجھے ایک بار پھر بھیج دیا جائے. اس کا معنی یہ کہ جو پہلی زندگی ہمیں ملی تھی دنیا میں گزارنے کے لیے وہ تھوڑی تھی، ہم سمجھ نہیں سکے، حق تک پہنچ نہیں سکے. یہ بھی جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنۃ، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں. اور یہ عمر فہم حق کے لیے کم نہیں ہوتی، یہ بہت لمبی عمر ہے. اللہ پاک کا فرمان اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس عمر میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا ہے. یہ عمر چھوٹی نہیں ہے. وجاءکم النذیر، اور دوسری بات یہ کہ تمہارے پاس نذیر، ڈرانے والا آ چکا ہے. ڈرانے والا آ چکا ہے، وہ اپنی دعوت تم تک پہنچاتا، تم فوراً قبول کر لیتے. یہ تو ایک لمحے کی کارروائی ہے. تمہیں تو 60 سال دیے گئے، 70 سال دیے گئے، 80-90 سال دیے گئے، اور تم آج دوبارہ عمر مانگ رہے ہو. دوبارہ بھی اگر تمہیں عمر دے دی، دنیا میں بھیج دیا، پھر بھی تم کفر کرو گے، تکذیب کرو گے. یہ بھی عذر باطل ہے. جو تمہیں عمر دی گئی عمر کم نہیں ہے، جبکہ نذیر تم تک آ چکا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ تم خود حق کو تلاش کرو، اس میں پھر کئی سال لگ سکتے ہیں. کہاں سے ڈھونڈے، حق کہاں سے ملے گا؟ یہاں تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. انبیاء تمہارے پاس آئے، انبیاء کی دعوت، انبیاء کے نمائندے تمہارے پاس آئے، حق پیش کر دیا. یہ تو چند لمحات کا کام ہے. یہ حق ہے، اس کو قبول کر لو. قبول کر لیتے. چند لمحات کا کام ہے یہ تو یہ بھی عذر باطل ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے. جو پہلے بھیجا گیا تھا وہ عمر کم تھی. کم کیسے تھی؟ لمبی عمر تھی وہ، اور فہم حق کے لیے بہت طویل عمر تھی وہ. یہ ان کے باطل قسم کے آثار ہیں جو وہ رکھیں گے، اور قرآن نے سب کی تکذیب کی. تبھی تو فرمایا وہ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا. پہلا جھوٹ کیا ہے؟ پہلا جھوٹ یہ کہ ہمیں دنیا میں عمر کم ملی، زیادہ عمر ملتی تو ہم قبول کر لیتے. دوبارہ بھیج کے دیکھ لو، دنیا قائم کر کے دیکھ لو، اب کی بار ہم قبول کر لیں گے. یہ جھوٹ ہے. عمر کم نہیں دی گئی، عمر بہت دی گئی. دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے ہدایت نہیں دی. اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا ہم متقی بن جاتے. یہ بھی جھوٹ ہے.
اللہ نے اقامت حجت کی، انبیاء کی دعوت تم تک پہنچائی، جنت کا راستہ بھی بتایا اور جہنم کا راستہ بھی، تو تم نے اختیار کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا فقد حدثتکم بہ، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا جب تک وہ راستہ واضح نہیں کر دیا جو جنت میں پہنچا سکتا ہے، تو راستہ بتا دیا، سمجھا دیا۔ جہنم کا راستہ بھی، اس راہ پر چلو کہ جہنم ملے گی، اس راہ پر چلو کہ جنت ملے گی، تو حجت تو قائم ہو چکی۔ تم نے مانا اور نہ مانا، جس نے مان لیا وہ متقی بن گیا، جس نے نہیں مانا وہ جہنمی بن گیا، وہ شرک اور کفر کا مرتکب ہو گیا۔ تو ان لوگوں کا انجام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی اہل تقوی کا انجام بیان کر رہا ہے، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو اتقوا جو ڈر گئے اپنے رب سے، بمفازتہم، ان کے کامیاب ہونے کی بنا پر، کہ شاباش تم پر، تم نے عقیدے کو سمجھا، توحید کو پہچانا، سنت کی معرفت حاصل کی، ہر عمل سنت کے مطابق انجام دیا، یہ تمہاری کامیابی کے اسباب ہیں۔ تو ایسے لوگ عذاب میں نہیں جائیں گے، ایسے لوگ نجات پا جائیں گے، جنت کے مستحق ہیں۔ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، نہیں چھوئے گی ان کو کوئی تکلیف یا کوئی برائی یا کوئی عذاب، انہیں نہیں چھوئے گا، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان میں حزن و ملال آئے گا۔ غم ہوتا ہے گزرے ہوئے حالات کا، سب ختم، کوئی غم نہیں، اب خوشیاں ہی خوشیاں، راحتیں ہی راحتیں۔ کوئی چھوٹا موٹا غم اگر ہوگا بھی تو ایک حدیث کے مطابق مومن کو جنت میں ایک ہی حسرت ہوگی، وہ مجلس یہ وہ لمحات جو اللہ کے ذکر سے خالی تھی، حسرت کرے گا کاش ان مجلسوں میں، ان لمحات میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ باقی کوئی حسرت نہیں۔ اہل باطل ان کی حسرتیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں، اہل جنت پر کوئی حسرت نہیں ہوگی، خوشی خوش۔ فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ یہ دعویٰ صرف اللہ نے کیا ہے، باقی لوگ جتنے معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، کسی کا اپنے معبود کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ہر شے کا خالق ہے، یہ دعوے کی جرت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں۔ یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں، اللہ نے کیا ہے کہ صرف اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے۔ چھوٹا ذرہ ہو یا اوپر نظر آنے والے آسمان ہو، اس سے بھی اوپر اللہ کی کرسی، اس سے بھی اوپر اللہ کا عرش، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اس ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ جب وہ خالق ہے تو پھر وہ عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق کا ذکر کر کے اِلٰہ مع اللہ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ جب وہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے تو وہی معبود اور کوئی معبود نہیں، یہ ایک دلیل ہے اس کے معبود ہونے کی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر شے پر نگرانی کرنے والا، تدبیر کرنے والا۔ توکل بولتے ہیں معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، جب اس کے سپرد کر دیا تو وہی تدبیر کرے گا، وہی نگرانی کرے گا۔ وکیل، ہر شے پر وکیل ہے، وہ ہر شے پر اس کا امر چلے گا، اس کا تصرف چلے گا، تو یہ بھی اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ جب امر اللہ کا چلے گا، تدبیر اللہ کی چلے گی، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے کا جواز ہے جس کے ہاتھ میں نہ امر ہے، نہ خلق ہے، نہ تدبیر ہے؟
مشرک کتنا بڑا بے وقوف ہے. خلق اللہ کے پاس، خالق اللہ ہے، تدبیر اللہ کی ہے، امر اللہ کا ہے. الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے خلق بھی ہے، اللہ کے لیے امر بھی ہے. پھر اس کی عبادت کرو. خلق اس کا، امر اس کی، تدبیر اس کی، عبادت کسی اور کی تو پرلے درجے کی حماقت. اس لیے فرمایا کہ والذین کفروا بآیات اللہ ہاں لہو مقالید السماوات والارض، اور اسی کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی. رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں. مقالید مقلاد کی جمع، یہ اقلید کی جمع، جس سے کسی شے کو کھولا جائے. رزق کے خزانے، خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس، وہ مالک ہے. یہ بھی اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے، معبود ہونے کی دلیل ہے. جب سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، رزق کا مالک وہ ہے، تو تم کسی اور کو پکارو گے؟ کیا اس کا جواب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی 3 دلیلیں پیش کی. ایک اس کا خالق ہونا، دوسرا اس کا سارے امور کا نگران ہونا، اور تیسرا اسی کے پاس آسمان اور زمینوں کی چابیوں کا ہونا. یہ تینوں دلیلیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس کو پکارا جائے، اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے. اور کفار کو دیکھ لو، اس علم اور معرفت کے باوجود وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. کیا اس کا جواب ہے؟ تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے، سخافت ہے، حماقت ہے. اور والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، یہی لوگ خسارے میں، گھاٹے میں، بڑا خسارہ پانے والے. اور کفر تو بڑے خسارے کا باعث. کیا اس عذاب کا عالم ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں یہ تو بتایا ہے کہ سب سے چھوٹا خسارہ کیا ہوگا، سب سے چھوٹے خسارے کا عذاب کیا ہوگا، مگر سب سے بڑے خسارے کا عذاب نہیں بتایا. خود ہی فیصلہ کر لو. حدیث میں ہے کہ ان اهون اهل النار عذابا من یوضع تحت قدميه جمرتان من النار. جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں کے نچلے تلوے میں جہنم کی آگ کے 2 کوئلے ڈال دیے جائیں گے. اور یغلی بہما دماغہ، اتنی شدت ہوگی ان کوئلوں میں کہ اس کا دماغ کھولے گا. سب سے ہلکا خسارہ ہے یہ. تو سب سے بھاری خسارے، کفر کرنے والے تو بڑے خساروں کے متحمل ہوں گے. یہ عذاب قابل برداشت نہیں، وہ کیسے برداشت ہوگا؟ اللہ ہم سب کو عافیت دے. فرمایا کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. جو پیچھے یہ 3 دلائل ہم نے بیان کیے معبود ہونے کے لیے، سکتا ہے. اور اے جاہلو، تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں، کسی اور کی عبادت کروں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی، تأمرونی، تم حکم دیتے ہو مجھے، اعبد، میں عبادت کروں. سیدھی عبارت اس طرح ہے کہ تم مجھے حکم دیتے ہو میں عبادت کروں غیر اللہ کی. غیر اللہ کو مقدم کیا جو مفعول ہے اعبدو کا، اور یہ مفعول کی تقدیم کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ یہ غیر اللہ جن کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی حقیقت ہے، نہ ان کے پاس خلق ہے، نہ امر ہے، نہ وہ نگرانی کرنے والے ہیں، نہ کسی شے کی چابی ان کے پاس ہے، اس غیر اللہ کی عبادت کرنے کا تم مجھے حکم دیتے ہو. کیا بہکی باتیں ہیں یہ، اور کتنا یہ حقیر تمہارا یہ حکم، اور کتنی حقیر یہ بات ہے. اے جاہلو، جاہل وہ جس پر علم نہ ہو، عمل بھی نہ ہو،
اے جاہلو، ان قرآن کا خطاب کتنا وعید سے بھرا ہوا، تنبیہ سے بھرا ہوا کہ یہ باتیں جاہل کی باتیں، جاہلانہ باتیں ہیں، علم کی باتیں پیچھے گزر گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا اس بنا پر کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، تصرف اس کے پاس ہے، تدبیر اس کے پاس، امر اس کے پاس، اور پھر وہی ذات، چابیاں اس کے پاس ہیں، رزق کی چابیاں، اور کسی کے پاس نہیں۔ کوئی غیر اللہ تمہیں ایک ذرہ اناج کا نہیں دے سکتا، اللہ کے پاس چابیاں ہیں، سارے خزانوں کو وہ مالک ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور البتہ تحقیق، یہ لام اور قد دو تاکیدیں یہ قسم کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ یہ اللہ یہ بات قسم کھا کے بتا رہا ہے، اوحی الیک، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یہ وحی کی جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور ان سارے انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سب کی طرف وحی کی گئی اور کی جا چکی۔ کیا وحی؟ لئن اشرکت، اگر شرک کر لیا تم نے، لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ہو جاؤ گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اس قدر شرک کی شناعت اور نحوست ہے۔ سب سے قیمتی اعمال انبیاء کے ہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، جن کے عمل قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور مثال ہیں، نمونہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا اگر تم نے شرک کر لیا تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور یہ بات تمہیں بتا رہے ہیں اور تم سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے نام لیے، 18 انبیاء کے، اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کر بیٹھتے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ سب برباد ہو جائے، سب ضائع ہو جائیں گے۔ اگر شرک کر بیٹھتے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو اللہ نے ہر نبی سے یہ بات کی، آخری نبی جو اللہ کے حبیب ہیں، خلیل ہیں، لیکن قانون ہے۔ آپ بھی سن لیجئے، اگر آپ بھی شرک کر بیٹھے تو آپ کے بھی سارے اعمال، ساری نیکی اور اچھائیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ یہ سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر ہی نہیں سکتے، ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر نبی کو شرک کی بنا پر یہ تنبیہ کی جا سکتی ہے، وعید دی جا سکتی ہے سارے اعمال کی بربادی کی، تو ہماری کیا حیثیت؟ تم بھی اسی وعید کے مستحق ہو۔ اس کا معنی یہ ہو کہ شرک کرنے والا پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر لے، صبح و شام نیکیاں کرے، تہجد پڑھے، روزے رکھے، اگر شرک اس کے اندر موجود ہے، خواہ وہ عقیدے میں ہو، عمل میں ہو، تو ساری محنتیں اور سارے اعمال، تو شرک نہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ آدم کے بیٹے اگر زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے، شرک نہ کیا ہو، تو میں پوری زمین مغفرت سے بھر دوں گا، شرک نہ کرنے کی برکت سے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ شرک نہ کرنے کی برکت، توحید کی برکت۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں۔ اے گروہ انبیاء،
اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، جس کا معنی یہ کہ نبوت بھی چھین لوں گا۔ نبی کی یہ شان نہیں کہ اس کے اعمال برباد ہوں، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو، مانا یہ منصب بھی چھین لوں گا اور خاسرین کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ اتنا یہ بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی معصیت ہے کہ سب کچھ ختم۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یا پھر اللہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اس کی تقدیم حسر پیدا کر رہی، مانا بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ عقیدے اللہ کی جناب میں گستاخیاں منسوب کرنا، گالیاں دینا، کوئی کہتا ہے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمین، اور آسمان، ساتوں آسمان، مطویات لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اس ذات کی عظمت دیکھو، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا اس بات ہے، ایک مٹھی کا، دوسرا دائیں ہاتھ کا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، مٹھی کیسی ہے، دایاں ہاتھ کیسا ہے یہ معلوم نہیں، جیسے اللہ کے شان شان۔ ہاں ہماری طرح کی نہیں ہے مٹھی، نہ ہماری طرح کا دایاں ہاتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ تمہارا ان صفات پر ایمان ہے، جیسے یہ صفات وارد ہوئی ویسے ہمارا ایمان، کسی تعویل کے بغیر، کسی تعطیل یا تشبیہ کے بغیر۔ دونوں صفات حق ہیں، اللہ کے لیے ثابت ہیں، معنی ان کا معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں۔ شریک مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کو کم کرنے کے مترادف ہے، تنقیص ہے، شان کی کمی ہے، عیب ہے اللہ کے حق میں، کیونکہ شریک مقرر کرنے کا معنی کمزوری کو ظاہر کرنا۔ شریک بناتے ہیں کسی بنا پر، آپ کے پاس سرمایہ کی کمی، چلو کوئی پارٹنر ساتھ مل جائے، مل کر کاروبار کر لیں، یا آپ کے پاس عددی طاقت کی کمی، کاروبار وسیع ہے، بندے کم ہیں، چلو کسی اور کو ملا لیں، پارٹنرشپ کر لیں، کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہے۔ ورنہ اگر کمزور ہو تو دنیا کی تجارت کا پرافٹ کون نے فوراً پھونکنا ہے تاکہ قیامت قائم ہو جائے۔ فرمایا کہ اس وقت سے فرشتہ کھڑا ہے، سر جھکایا ہوا ہے اللہ کی تعظیم کے لیے، لیکن نظریں عرش کی طرف اوپر ہیں۔ دیکھیں کتنی مشکل کیفیت، یعنی سر جھکا ہو اور نظریں اس طرح اوپر ہوں، کیا خوف کا عالم۔ اور سور بھی منہ میں دبایا ہوا ہے، یہ نہیں کہ سامنے رکھ کے کھڑا ہو جائے، امر آئے گا تو اٹھا کے پھونک دیں گے، امر آ گیا اٹھانے کے بھی تاخیر نہ ہو، منہ میں سور دبا ہو، امر آئے تو فوراً پھونک دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، مجھے معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے۔ فرشتوں کی اطاعت آپ دیکھیں، حالانکہ چار بڑے فرشتے، ان میں ایک اسرافیل ہے، جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل اور میکائیل، بڑا فرشتہ، لیکن خوف کا عالم دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم، تب سے کھڑا ہے اور سور منہ میں دبائے ہوئے، سر جھکا ہے اللہ کے امر کی تعظیم کے لیے، نگاہیں اٹھی ہوئی عرش معلیٰ کی طرف۔ اللہ کا امر آ گیا اور اس کی تعمیل میں اور تکمیل میں اتنی بھی دیر نہ ہو، اٹھا کر دیکھنے کی، آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی، کہ سور اٹھا کر پھونکنے کی،
فرشتوں کی اطاعت کا عالم، اتنا خوف. اور انسان اس قدر بے خوف ہے، اللہ کا امر آ رہا ہے، دن رات آ رہا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، مانتا نہیں. کیوں نہیں مانتا؟ ہماری برادری میں ایسا نہیں ہے، ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کہتے، ہمارے بزرگ ایسا نہیں کہتے، ہمارے پیر صاحب ایسا نہیں کہتے، ہمارے امام صاحب ایسا نہیں کہتے. ایسی جرت. فرشتوں کو دیکھو، اللہ کے امر کی ہیبت، اور حضرت انسان کو دیکھو، اتنی جرت اور جسارت. تو فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا فصائق من فی السماوات و من فی الارض، بے ہوش ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں. آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی. الا من شاء اللہ، مگر وہ جس کو اللہ چاہے. استثناء ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بے ہوشی سے بچا لے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. باقی سارے آسمان والے، ساری زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے. بے ہوشی سے بچا ہوا کون ہوگا؟ اس میں کوئی وضاحت نہیں، جس کو اللہ چاہے. بعض علماء نے دو مخلوقات کا ذکر کیا بے ہوش نہیں ہوں گے. ایک جنت کی روحیں، دوسرا جنت کے غلام بچے جو خدمت پر مامور ہوں گے. اور بعض علماء نے ملائکہ کو بھی اس میں شامل کیا کہ فرشتے بے ہوش نہیں ہوں گے. لیکن من فی السماوات، آسمانوں والے سارے بے ہوش ہوں گے. آسمانوں میں کون ہے فرشتوں کے علاوہ؟ تو اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کس کو بچائے گا بے ہوش ہونے سے. جو چیز بیان نہیں ہوئی اس کا ہم تکلف نہ کریں، اللہ کے سپرد کر دیں. ثم نفخ فی اخری، پھر پھونکا جائے گا دوبارہ. اخری یعنی صفت موصوف معذوف ہے. ثم نفخ فیہ نفخۃ اخری، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو پھر وہ اچانک کھڑے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. ینظرون، کھڑے ہوں گے. قیام قائم کی جمع، ینظرون نظر سے دیکھنا، دیکھتے ہوں گے. بڑی دہشت کے عالم میں خوف طاری ہوگا. یہ ینظرون کا ایک معنی ینتظرون بھی ہو سکتا ہے، انتظار کرنا. انتظار کرنے والے ہوں گے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے حساب کا. حساب ہو ہی نہیں رہا، صدیاں گزر جائیں گی. ایک ابہام کی کیفیت ہوگی. تو اس مقام پر دو بار کے سور پھونکنے کا ذکر ہے. پہلے سور میں لوگ بے ہوش ہوں گے، دوسرے سور میں سارے لوگ جو بے ہوش ہوئے وہ بھی، اور جو پہلے قبروں میں مدفون ہیں مردہ وہ بھی، سب کھڑے ہو جائیں گے. اور قرآن میں ایک اور سور پھونکنے کا ذکر ہے، تیسرا سور پھونکنا بھی ہے. یعنی سور تین ہے، تین سور پھونکے جائیں گے. پہلا جو نفخہ ہے سور پھونکنا وہ گھبراہٹ کا نفخہ ہے، نفخۃ الفزع. خود قرآن میں یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، سور پھونکا جائے گا، آسمان اور زمین والے سارے ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے. فزع، یہ فزع یعنی پہلا سور سور فزع ہے، نفخۃ الفزع ہے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ بے ہوشی کا ہے. پھر تیسرا پھونکا جائے گا تمام لوگوں کے کھڑا ہونے کا. بے ہوش لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور قبروں میں جو مدفون مردہ ہیں وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حساب و کتاب کے لیے جائیں گے ارض محشر کی طرف. واشرقت الارض بنور ربہا، اور زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے. اپنے رب کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. جب اللہ تعالیٰ فصل قضاء کے لیے آئے گا تو اللہ کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. یا دو صفات کا ذکر ہے، ایک اس کا نور، دوسرا اس کا رب ہونا. رب کے نور سے، رب کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. ووضع الکتاب، اور رکھی جائے گی کتاب. کتاب سنو اعمال نامے، وہ کتابیں جو فرشتوں نے لکھی، نیکیاں اور گناہ، وہ رکھے جائیں گے. اعمال نامے رکھے جائیں گے تاکہ لوگ خود پڑھیں اور دیکھیں. اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے. پھر
کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ والے جنتی اور بائیں ہاتھ والے جہنمی. وجیء بالنبیین والشہداء، اور لایا جائے گا انبیاء اور شہداء کو. لانے والا کون ہے؟ اللہ. کیونکہ اس دن سارا امر اللہ کے پاس ہوگا، اخروی معاملہ سارا اللہ کے پاس ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی حرکت تک نہیں کر سکے گا. تو لایا جائے گا، کون لائے گا؟ اللہ تعالیٰ. کن کو؟ انبیاء کو اور شہداء کو. انبیاء لائے جائیں گے، ان کی امتیں لائی جائیں گی، کیونکہ بعض امتیں انکار کریں گی. امت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی آمد کا انکار کر دیں گے. ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ما جاءنا من نذیر. حالانکہ نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جو 950 سال تک قوم کے اندر رہے، لیکن قوم کی ہٹ درمی دیکھو، ان کا انکار دیکھو، بے شرمی دیکھو ان کی. 950 سال اس قوم میں گزارے اور وہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں ہے. پھر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت گواہی دے گی. ہمارے پاس قرآن گواہی دیں گے، فرشتے گواہی دیں گے. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. ہر بندہ اس طرح آئے گا، اس پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے، ایک اس کو ہانکنے والا، دوسرا اس کے اعمال کی گواہی دینے والا. اس کے علاوہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین اپنی خبریں دے گی، کیونکہ بندوں نے ہر کام زمین پر کھڑے ہو کر کیا ہے. ہر کام کی رازدان ہے وہ، ہر کام کا مشاہدہ کر چکی. زمین گواہی دے گی. سارے شہداء کو جمع کر دیا جائے گا، گواہی دینے والوں کو. اللہ کے عدل کی حجت قائم ہو جائے گی، کوئی انکار نہیں کر سکے گا. انسان کے اپنے اعضاء بولیں گے، اعضاء کو کھینچ کھینچ کے ملامت کرے گا کہ تم تو میرے خلاف گواہی نہ دو. وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ. سارا فیصلہ حق اور عدل پر ہوگا. وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے، کوئی ظلم نہیں ہوگا. حتیٰ کہ یختص من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہو تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف دلائے گا. کہ اس کو روندو، اس کو مارو جب تک چاہو، تاکہ عدل قائم ہو جائے. یہ حقوق کا معاملہ ایسا کہ جانوروں کے بیچ میں عدل قائم ہوگا. مالک یوم الدین، وہ روز انصاف کا مالک ہے، عدل قائم ہوگا. روز جزا کا مالک ہے، وہ عدل قائم ہوگا. وفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. اور ہر شخص کو، ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کمی نہیں ہوگی. ما عملت، جو انہوں نے عمل کیا، جو ان کا عمل، ہر عمل کی جزا پوری دی جائے گی. بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اس جزا کو بڑھا بھی دے. یعنی چاہیے تو یہ کہ ایک نیکی ہو، ایک ہی اس کا اجر ہو، اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. کم از کم 10 گنا تو ہے یہ. چاہے تو اس کو 50 گنا کر دے، 70 گنا کر دے، 700 گنا کر دے. اِلیٰ مَا یشاء، جتنا اور چاہے بڑھا دے. 700 گنا بھی آخری حد نہیں، چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر عطا فرما دے. یہ اس کا فضل ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو بندوں کے اعمال ہیں انجام دے رہے ہیں. اللہ ان اعمال کو خوب جاننے والا ہے. اور کل جب قیامت قائم ہوگی، اللہ ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا. گناہ کیا تو سزا کی صورت میں، اور نیکی کی تو جزا کی صورت میں. لیکن اگر گناہ کیا تو ایک گناہ کی سزا ایک ہی ہے، اور اگر نیکی کی ہے تو چاہیے تو یہ کہ نیکی بھی ایک ہی جزا کی صورت میں ہو، ایک ہی بدلے کی صورت میں ہو. لیکن نیکی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. کم از کم 10 گنا تو ہے ہی ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. 70 گنا کر دے، 700 گنا کر دے. ایک نماز کو 700 بنا دے، ایک حج کو 700 بنا دے، قبول کر لے. ایک درہم آپ نے خرچ کیا، 700 درہم بنا دے، اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. یہ اس